بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ جنگ لگی ہوئی ہے امریکہ میں، ایران میں، اسرائیل میں، اور تباہی مچی ہوئی ہے پاکستان میں۔ اس وقت جتنے پاکستان کے سیاسی حالات ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ہیں نا، یہ سارے تیل والے ہی ملک ہے نا، تو آپ یقین کرو یہاں 50 روپے لیٹر تیل بک رہا ہوتا۔ اگر کوئی اسٹریٹجی ہوتی، اگر کوئی حکومت کی حکمت عملی ہوتی تو آج یہاں پہ تیل جو ہے وہ 50 روپے لیٹر بک رہا ہوتا۔ جنگ کے دوران ایران میں تیل سستا ہوا ہے، یہ وہاں کے ڈائریکٹ خبریں آئی ہیں۔ انڈیا میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، گوگل سے ریسرچ کر کے دیکھ لیں۔ اس پورے علاقے میں جس میں بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، انڈیا، افغانستان، ایران، جتنے بھی آپ کے قریبی ملک ہیں، سب سے زیادہ ڈالر کا ریٹ کہاں پہ ہے جی ادھر افغانستان کو بھی ہم پیچھے چھوڑ گئے۔ جب ڈالر کا ریٹ ہمارا قابو نہیں آ رہا اور اتنی بڑی جو ہے نا وہ ہمارے اوپر مہنگائی تھوپ دی گئی ہے کہ یقین کریں میں آج میسج نہیں لوگوں کے پڑھ رہا۔ میں رات گئے تک پیٹرول کی قیمت جو 134 روپے پیٹرول اور 184 روپے ڈیزل، ہوئے میرے خدایا، یہ انہوں نے کیا ہماری تنخواہیں بڑھا دی ہیں؟ کیا یہاں پہ ہمارے درختوں کے اوپر پیسے لگنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری کو فصلیں بہت اچھی ہو گئی ہیں؟ یہ جو تباہی آئی ہے نا سر جی، رجیم چینج کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایک وجہ بنتی ہے جس میں رجیم چینج ہو جاتے ہیں، وہ چاہے مہنگائی کی ہو، لا اینڈ آرڈر کی ہو، نہ اہلی کی ہو، نہ لیکی کی ہو۔ اب اس کے اوپر ہم بنا چکے ہیں کہ جناب عالی پورے خطے میں ہم ایٹمی قوت ہیں اور ہمارا ڈالر ادھر سب سے مہنگا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ یہ کس کی کمزوری ہے؟ حکومت کی۔ اور ہمارے پورے اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگا پیٹرول کہاں مل رہا ہے؟ پاکستان میں مل رہا ہے۔ میں یورپ، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا کی مثالیں نہیں دے رہا، میں اپنے ارد گرد کی مثالیں دے رہا ہوں۔ اس وقت ہم پوری دنیا کو بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، یہ گرین جھنڈا لگا کے نا، اے جی 20 جہاز ایران نے ساڑھے کینٹ تے چھڑ دیتے نے، 2 جہاز کل ہمارے ادھر پہنچ گئے ہیں۔ تو کیا مصیبت ہے پھر؟ ہم لوگوں کے جہاز چھڑوا رہے ہیں، تم اپنے عوام کو سہولت نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے سر جی، اس کا جواب ہے نہیں دے سکتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نااہل حکومت۔ میں مسلم لیگ نون کا ہوں، مجھے بھی آج تانے سننے پڑ رہے ہیں کہ وکیل صاحب تسی بھی روز مسلم لیگ نون دے چمچہ گیریاں کرتے ہو اور ٹاؤٹ بنے ہوئے ہو، اب اس کا جواب ہمیں دو۔ میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ شہباز شریف کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے وزیر اعظم والی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو یہ تبدیلی کرنی پڑے گی، اور وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ وہ تبدیلی جس کے لیے آپ نے ووٹ دیا ہے۔ کون سا ووٹ دیا ہے؟ وہ نواز شریف کے لیے ووٹ دیا ہے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں قسم نہیں اٹھاتا لیکن دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر نواز شریف صاحب ہوتے اس طرح بے دردی سے پیٹرول مہنگا نہ کرتے۔ آپ نے 200 روپے پہلے ہائی اوکٹین مہنگا کر دیا، جو آپ نے 2 ہفتے قیمتیں نہیں نہ بڑھائیں۔ مٹی کا تیل کہاں پہنچ گیا ہے جی؟ مٹی کا تیل، مٹی کا تیل کہاں پہنچ گیا ہے؟ وہ آپ نے بڑھایا ہے، ہائی اوکٹین بڑھائی ہے، اوگرا کی قیمتیں بڑھائی ہیں، کسر آپ نے ادھر سے پوری کر لی۔ یہ مکاریاں ہمیں نہیں چاہیے، مکاریاں ہمیں سیدھا سادہ بندہ چاہیے۔ اور یہ جو یوتھی ہے نا، یوتھ وہ وی لاگ بنا رہے ہیں کہ شہباز یہ وہ، عمران خان اس وقت ہوتا نا تو یہ 500 کی بجائے یہ 1000 روپے لیٹر ہو جانا تھا، تو وہ تو اتنا نااہل ہے، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا۔ میں بات کر رہا ہوں صحیح دکھ درد والے لیڈر نواز شریف صاحب کی۔ اس لیے حکومت چینج کرو، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ہر روز میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں سن رہا ہوں شہباز شریف صاحب جب سے یہ آئے ہیں
میرا مطلب یہ ہے جب سے یہ حکومت میں ساڈا IMF دے نال جی آخری پروگرام ہے. تو آخری پروگرام کیا ہے؟ ابھی تک قرضہ چل رہا ہے، یہ 21 کروڑ ڈالر پھر آپ کو ملے. تو وہ جاتے کہاں ہیں؟ کابینہ کا سائز آپ نے کم کیا ہے؟ بتائیں، سوال دیں. آپ نے مفت بجلی پٹرول یہ بند کیا ہے؟ اس کا جواب دیں. یہی اس کے جواب ہے. کیونکہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا کرتے ہیں، آپ زرداری کے پاؤں میں جا کے پڑ جاتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے بننے دو. نواز شریف نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ وزیر اعظم نہ بنے. ساری دنیا کو پتہ ہے. نواز شریف صاحب کی تقریریں آ چکی ہیں کہ وزیر اعظم نہیں بنتے. جب PDM کی حکومت تھی، شہباز نے کہا نہیں جی نہیں، مینوں موقع ملا ہے تو تسی باہر ہو تو مینوں بڑھن دیو. اب بن گئے تو اب اس کے کارنامے دیکھے، ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھو بندر دی طرح، اس ٹہنی سے اس ٹہنی سے. وہ بندریہ کہتی ہے جاؤ شیر نے ہمارا بچہ مار دیا، بدلہ تو لو. کہتا نہیں ادھر میں نے نہیں جانا، ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھ. کبھی ہم پوری دنیا کے جہاز وہاں گزارے ہیں گرین جھنڈا لگا کے. تو ہمارا اپنا اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر بہترین ہماری پالیسی ہوتی نا اس وقت یقین سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس وقت پیٹرول مزید آدھی قیمت پہ ہو جانا تھا. ایران سے آپ جتنا مرضی پیٹرول مانگیں. اب تو امریکہ نے بھی کہا تھا کہ جی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، آپ لیں. ٹھیک ہے نا، لیں. بلیک میں وہ 100 روپے لیٹر مل رہا ہے بلیک میں، تو آپ کو موت پڑتی ہے. لہذا رجیم چینج ایسے ہی ہوتا ہے. اب جو لوگ اس وقت نکو نک ہوئے ہیں نا، ڈیزل والوں کی بھی آج بسوں کی بھی ہڑتال ہو رہی ہے. وہ پروگرام بنا رہے ہیں ہم 60% کرائے بڑھائیں گے. 60% کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جس کا پہلے 2000 روپے کرایہ تھا نا، اس کا ہو جائے گا 5000. 60% یہ ہے، 50% تو ہوتا ہے 4000 روپے. تو یہ جناب حکومت فیل ہو گئی ہے، بالکل فیل ہو گئی ہے. پیٹرول کے حوالے سے بحران کو یہ ٹالنے والی حکومت نہیں ہے. نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکی ہے. میں نے مثال دے دی ہے، گوگل سے دیکھیں، سب سے خطے میں ڈالر ہمارا مہنگا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو انکم ہو رہی ہے نا، کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ میرے پاس ایک ملازم آیا ہے، کہتا ہے جی میں ویسٹ مینجمنٹ میں کام کرتا ہوں، یہ جو صاف ستھرا پنجاب میں، تو ہماری 40,000 تنخواہ ہے، تو میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں صرف حاضری لگوا دیا کریں، 20,000 تیرا اور 20,000 میرا. یہ تو ان کی پرفارمنس ہے، یہ تو ان کی پرفارمنس ہے. لہذا رجیم چینج کرو، نواز شریف کو لاؤ. یہ یوتھ یہ خوش نہ ہو کہ میں شہباز شریف کے خلاف کر رہا ہوں. وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ تو بالکل ہی نااہل ہے، وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ حکومت میں آیا جائے. تو یہ صورتحال ہے. ہر بندہ رو رہا ہے اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ جی کوئی گل نہیں جی، 3 دن رون گے تو پھر چپ کر جان گے. ہاں پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جب بندہ بھی فوت ہو جاتا ہے نا تو وہ 3 دن ہی روتے ہیں نا. اب اس فوت ہونے کے ساتھ فوت تو نہیں ہو جاتے، لیکن آپ نے فوتگی والا ماحول بنا دی ہے. یہ شہباز شریف صاحب آپ کو ماننا پڑے گا، فوتگی والا ماحول آپ نے بنا دی ہے. آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. نہ آپ نے کابینہ چھوٹی کی ہے، نہ آپ نے مفت پیٹرول تیل ختم کیا ہے. یہ ڈرامے ہیں آپ کے، آنیاں جانیاں ہیں. ٹھیک. دوسری بڑی خبر سر جی، جس طرح لانتے ادھر حکومت کو پڑ رہی ہے نا، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹرمپ کو پڑنی چاہیے. پوری دنیا کی، پوری دنیا میں وہ پیٹرول وغیرہ یورپ امریکہ میں مہنگے ہوئے، لیکن وہاں تنخواہیں فوراً بڑھ جاتی ہیں. جب بھی پیٹرول یہ مہنگائی ہر چیز ہوتی ہے نا، وہ اسی حساب رکھتے ہیں. 10% بڑی ہے تو 12% پہ وہ تنخواہ بڑھا دیتے ہیں. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سکول بند. آج جمعے کا دن ہے، یہ دیکھیں میں عام ڈریس میں کھڑا ہوں. کیوں کہ ہائی کورٹ چھٹی ہے. آج چھٹی ہے، جنہوں نے چھٹی کر دی ہے. اس کا آن لائن ہم کیسے کام کریں؟ ہائی کورٹ کا 40 لاکھ کیس صرف پنجاب میں پینڈنگ پڑا ہے. 40 لاکھ. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے سر جی، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم ایسے ہی ایٹمی ملک بنے پھرتے ہیں. تو ٹرمپ کے حوالے سے جناب اب میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں ادھر اپنی توجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری توجہ ادھر پیٹرول اور ڈیزل کی طرف ہی ہے سر. وہاں پہ بڑی تبدیلی آئی ہے جی. ٹرمپ کو ایک تو دنیا لان تان کر رہی ہے، اس کی کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے. وہاں بھی رجیم چینج ہونا چاہیے ٹرمپ کا. ٹرمپ بالکل گندہ ترین جو صدر ایون
एवर अमेरिका में आया है ना, वो ये ट्रंप है, ठीक है। और उसमें आज बड़ी तब्दीली आई है कि वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जी अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि उसने लड़ने से इनकार कर दिया था। उसने कहा हम इसराइल के लिए नहीं लड़ सकते, हम इसराइल के लिए नहीं लड़ सकते भाई, ठीक है। उसने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसको आर्मी चीफ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि आर्मी चीफ तब्दील हो गया है। और ना सिर्फ आर्मी चीफ तब्दील हुआ है, अटार्नी जनरल भी तब्दील हो गया। अटार्नी जनरल भी हुकूमत की नुमाइंदगी करता है हर जगह, पता है ना आपको। तो वहाँ जो डिप्टी अटार्नी था उसको अटार्नी बना दिया और दूसरे को फारिग कर दिया और आर्मी चीफ को भी फारिग कर दिया। वहाँ अन करीब आप देखेंगे, यही वीकेंड में आपको बता रहा हूँ, ये आज जुम्मे है ना, जुम्मा हफ्ता, दुनिया की तारीख में इतने जलूस नहीं निकले होंगे जितने ये इसके खिलाफ निकल रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ। कोई वैसे गैरत की पुड़ी खा के सो जाए, मैं इसको उलट ही लफ्ज़ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं रहा, कोई गैरत के उलट ही हो जाए तो हो जाए, वरना हालात ऐसे नहीं है कि ये हुकूमत अब कर सके। ट्रंप, पूरी दुनिया उससे नाराज़ है जी, पूरी दुनिया नाराज़ है। और हम तो सर जी अपनों से नाराज़ हैं ना। वो कहते हैं ना कि गैरों ने मुझे लूटा, अपनों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमें तो उन तेली मुल्कों ने लूट लिया है। ये तेली मुल्क जो है ना, ये भी सफ़र करेंगे अपनी वजह से। अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं और पैसे भी दे रहे हैं, अड्डे भी दिए हुए हैं, पैसे भी दे रहे हैं कि तुम्हारी मैं हिफाजत कर रहा हूँ। और जो ही ईरान के हमले हुए तो अमेरिका ने कहा सारे अमेरिकी इथों निकल जाओ जी, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, फौज समेत सारे निकल गए, सिर्फ अड्डे रह गए जो उसने 13 के 13 अड्डे तबाह कर दिए, ईरान ने तबाह कर दिए। तो वो ये इनकी हिफाजत कर रहा है जी, ये हिफाजत कर रहा है। और सऊदी अरब और ये सारे हरमैन शरीफैन वाले, ये पहले पाकिस्तान से मुआहदा किया था, अब यूक्रेन से भी मुआहदा कर लिया कि जनाब तुम सानू मिसाइल दो। पाकिस्तान ज़रा डबल वो कर रहा है जी, ईरान के साथ भी है और सऊदी के साथ भी है। तो यूक्रेन वाला वो कहता है जी आप हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि इनके पास तो मैं आपको कई दफ़ा पहले कह चुका हूँ, लड़ने के लिए गुलैल भी नहीं है। लड़ने वाले ये चीज़ें इन्होंने बनाई ही नहीं, इन्होंने दूसरों के ऊपर इन्हिसार किया है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब अली ईरान के जो आर्मी चीफ है उसने कहा है कि अगर ये ज़मीनी हमले की प्लानिंग कर रही है अमेरिका, तो मैं ईरानी फ़ौज को कहता हूँ कि जो अमेरिकी हमला करने आए वो ज़िंदा अपने कदमों पे वापस ना जाए, ये उसने कहा है, ठीक है। वो ज़िंदा अपने कदमों पे वापस ना जाए, ये उसने कह दिया है जी, ठीक है। तो ये और बमबारी उसने इतनी शदीद की है अमेरिका के ट्रंप की तकरीर के दौरान। कल जब उसने 6 बजे तकरीर की थी तो 6 बजे बारिश हो रही थी उधर, ठीक है। लो जी बारिशों से याद आ गया, आज भी पूरी पंजाब में बारिशें हैं, KPK में, इधर बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग मर गए हैं बारिशों से, सिंध में मर गए। सिंध तो बिल्कुल ही वो कहते हैं भुट्टो जिंदा हो गया, और सारे खंडरात और सड़कें, ये हर चीज़ वो तलपट हो गई है, सारी चीज़ें तलपट हो गई हैं, ठीक है। ये सूरत हाल हो गई है। और बारिशें जो है वो इधर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आज सारा दिन बारिश का उन्होंने बताया इम्कान है, ठीक है। तो मैं इस वक्त जो ये जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। आज मैंने अपने जो ऑफिस के दोस्त हैं उनको सबको ये कहा हुआ है। तो जी अब बारिशों के हवाले से भी आपको मैं बता दूं कि आज पंजाब में भी बहुत ज़्यादा बारिश होनी है। बलूचिस्तान में 7-8 बंदे मर गए हैं, 7-8 बंदे सिंध में बारिशों से मर गए हैं, और खंडरात वहाँ सिंध में तो निकल आए हैं, सारी सड़कें बैठ गई हैं, सारी सड़कें बैठ गई हैं, ठीक है सर जी। तो इधर भी होगा। तो आज जो है वो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वैसे तो छुट्टी है, जुम्मे है, छुट्टी है, लेकिन आज मैंने ईद मिलन पार्टी अपने ऑफिस स्टाफ के लिए रखी हुई है, अपने कंपनी के लिए, मुनसिफला कंपनी के लिए। तो उनको हमने कहा था कि आप ईद वाले कपड़े पहन के आए, तो मैंने भी इसलिए ईद वाले ये कपड़े पहन लिए, ठीक है। तो हमारे साथ रब्ते के लिए, कानूनी मशवरों के लिए 0300472572 पे रब्ता कायम करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।